صاحب یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو کارڈ کھیلا ہے، جو نامینیٹ کر دیا ان کو سی ایم اور عدم اعتماد سے پہلے، تو میرے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ یہ نمبر 1 علیم گروپ، نمبر 2 ترین گروپ اور پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ میسج ایک دیا گیا ہے وایا چودھری پرویز الہی صاحب. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جب آج عمران خان صاحب سے پرائم منسٹر سے ملاقات کی تو اس میں بھی یہ طے ہوا ہے کہ اب چودھری پرویز الہی صاحب زرداری صاحب کو بھی ایک پیغام پہنچائیں گے، کیونکہ زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا ایک ہی تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو سی ایم بنائیں. مسلم لیگ نواز ابھی تک اف بٹس لگا کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کو بھی تو ایک بہت اچھا میسج آج بھیجا ہے وزیر اعظم عمران خان نے چودھری پرویز الہی صاحب کی صورت میں. تو اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا، کوئی ایک زرداری سب پر بھاری؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی پرویز الہی کہے جی آپ مجھے بنوانا چاہتے تھے، اب انہوں نے بھی نامینیٹ کر دیا، آپ بھی کر دیں، اور نون کو بھی کہیں کہ میری حمایت کر دیں، میں متفقہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہوں سب کا، اور اوپر آپ ریزولوشن جو ہے اس کو ابھی فی الحال واپس لے لیں، 6 مہینے 8 مہینے ہمیں کام کرنے دیں، پھر دیکھ لیں آپ پھر کون سا چلا گیا. وہ جو تحریک عدم اعتماد ہے پنجاب والی، وہ تو از خود غیر مؤثر ہو گئی چوہدری صاحب. نہیں، میں مرکز کی بات عثمان بزدار صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا، علیم گروپ نیوٹرلائز، ترین گروپ نیوٹرلائز، اور کیونکہ جو منحرف ارکان کہا جا رہا ہے وہ زیادہ تر تو یہی تھے نا، ترین گروپ کے لوگ تھے. اگر وہ بھی مائنس عثمان بزدار فارمولہ کہہ رہے تھے کہ جی مائنس عثمان بزدار آئیں تو اس کے بعد بات چیت بڑھے گی. جہانگیر ترین نے بات کی ہے اپنے مقامی جو ادھر موجود ہیں ان کے پارلیمانی پارٹی، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی لوز بال نہیں کروانی اور سب نے متحد رہنا ہے، اور ہو سکتا ہے میں بھی واپس آ جاؤں بہت جلد اور واپس آ کے اس کو سیلیبریٹ کریں. تو اگر منحرف ارکان واپس آ جاتے ہیں، پھر ایک اور بات بھی کی ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، وہ یہ کی ہے کہ ان کے پاس بھی مسلم لیگ نواز کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا ایک بھاری بھرکم گروپ موجود ہے، اور وہ بھی غیر حاضر ہو سکتا ہے اس دن، یعنی کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ والے دن. اس کی اب پاسبلٹیز بڑھ گئی ہیں، اس کا امکان بڑھ گیا ہے. تو جو منحرف ارکان کا جو ہے بیلنس وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارا فوکس متحدہ قومی موومنٹ کے 7 ووٹ وہ درمیان میں کھڑے ہیں، پورے کا پورا گچھا 165 ووٹ اس وقت موجود ہیں اپوزیشن کے پاس، خاص ویریفائڈ ان میں سے کوئی وہ لوٹا چھوٹا نہیں ہے. 161 اور 4 بی اے پی کے 165 ووٹ صافی ووٹ جن کو کہتے ہیں. تو 7 ووٹ ایم کیو ایم کے ہیں. ایم کیو ایم اگر فیصلہ کر دیتی ہے چوہدری صاحب حکومت کے حق میں، تو پھر کتنے چانسز ہیں کہ وہ جو لوٹا کریسی والا فیکٹر ہے وہ کہاں تک رہے گا؟ نہیں، اس سے اب یہ ہے کہ یہ میسج چلا جائے گا کہ گورنمنٹ نہیں جا رہی. جب یہ میسج جاتا ہے تو کوئی 2-4-5% ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو فلوٹنگ ہے کہ جو جیت جائے گا وہ اس کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ پھر اس کا اب یعنی اس وقت جب ہم بات کریں تو 2 ٹوک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو کل یا آج دوپہر تک لگتا تھا کہ عمران خان کا جانا ٹھہر گیا ہے، وہ اس وقت بات کرتے ہوئے اس قسم کا پریشر جو ہے حکومتی کیمپ میں نظر نہیں آ رہا، اور ان کا خیال ہے اٹ از میٹر آف ڈیز دیٹ دس میٹر ول فزل آؤٹ، اور حکومت جو ہے وہ آگے چل نکلے گی. اور جو ان کا خرابی ہو رہی تھی یا تباہی ہو گئی تھی میرے بقول، وہ اس پر انہوں نے آج کسی حد تک قابو پا لیا ہے کہ اگر بڑا صوبہ جو ہے وہ انہوں نے سیاسی طور پر اور عوامی طور پر ایک میسیج دیا ہے کہ ہاں ہمارے سے غلطی ہوئی تھی اور ہمیں یہ انڈیفینیٹلی ایسی حکومت کو مسلط نہیں رکھنا چاہیے تھا جس کے ہمیں سیاسی طور پر بہت ہی بھیانک نتائج بھگتنا پڑے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے عمران خان کا کے اوپر کہ اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا، اور لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے مسائل اپنی جگہ، لیکن یہ ملک اور قوم کے لیے کھڑا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات کرتا ہے، یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، یہ اسلاموفوبیا کے نام پر جو مسلمانوں کے خلاف مہمیں چلا رہے ہیں ان کے خلاف ڈٹا ہوا ہے.
یہ آزاد خارجہ پالیسی چلانا چاہتا ہے. یہ بندہ اگر عمران خان لڑک گیا تو پاکستان جو ہے وہ غلامی کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا. دس از دی ریزن پیپل ہیو ناؤ اسٹوڈ ود ہم شولڈر ٹو شولڈر. جو واقعات ہم نے لاہور سے لے کے اسلام آباد اور پنڈی میں دیکھے ہیں، اور جس طرح 15-20 لاکھ ٹیلی فون وہاں بج رہے تھے کل، اور کتنی بڑی تعداد لوگوں کی، اور اپنے آپ، اور یہ کیا جی 10,000 بندے تھے، 2,000 بندے تھے، کرایہ دے کے 10,000، یہ سب فضول باتیں ہیں. مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے لوگوں کی منتیں کرتے تھے کہ فلاں جلسہ جلوس ہے چلو، تو اب ہاں لوگ ہماری منتیں کر رہے تھے کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، آپ مجھے کرایہ یعنی وہ ٹرک دیں یا نہ دیں، میں اپنے طور پر جدھر سے مرضی جاؤں گا. تو یہ ایک بڑی ویو آئی ہے. صاحب بات یہ کہ پنجاب اسمبلی حکومتی اتحاد پاکستان تحریک انصاف کے 183 ووٹ ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ ہیں، اور یہ 193 ووٹ اس وقت موجود ہیں حکومتی اتحاد کے پاس. صرف سی ایم کا کینڈیڈیٹ تبدیل ہوگا تو یہ 193 ووٹ. اور دوسرا چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ووٹ زیادہ ملیں گے، جیسے میں نے ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ زیادہ ووٹ لیے تھے اس طریقے سے مجھے اب بھی زیادہ ووٹ ملیں گے. اپوزیشن اتحاد اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی وہ اپنی مخلوط حکومت میں شامل کر سکتے ہیں پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ، کیونکہ وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا ہوگا، جیسے بلوچستان عوامی پارٹی میں مخلوط گورنمنٹ ہے. تو یہاں پہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ کو بھی اپنی حکومت میں پیشکش کریں گے کہ آئیں جناب. تو آصف علی زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جو پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی لیڈرشپ کے درمیان تعلقات ہیں، تو چودھری صاحب کہیں زرداری صاحب کوئی مسلم لیگ نون کے خلاف دوبارہ سے کوئی باریک کام نہ دکھا دیں؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. نہیں، نون کے خلاف نہیں، وہ اپنی ان کی سیاست ہے. وہ کہیں گے میں آپ کو 7 ووٹ دیتا ہوں، میرے آپ کینڈیڈیٹ تھے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے بھی عقل آئی ہے تو انہوں نے بھی کر دیا تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. بلکہ میں مشورہ دوں گا این گروپ کو کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور متفقہ بننے دیں ان کو، اور اوپر سے بھی ہم اٹھا لیتے ہیں، فی الحال اس کو رہنے دیں. چودھری صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ این کیوں ان کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ این آفر کی این نے کل طارق بشیر چیمہ صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے دونوں جو گفتگو کی، اگر ہے تو دکھا بھی سکتے ہیں، تو جب ملنے گئے تو یہ سی ایم شپ 6 ماہ کے لیے آفر کی تھی، تو اندر سے پیغام آیا کہ جناب یہ آ گئی ہے، ہم ذرا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو وہ کارڈ، وہ آفر تو انہوں نے قبول نہیں کی، مسلم لیگ نواز کی. اور یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد گورنمنٹ گئی، اور گورنمنٹ کے جب ملاقات ہوئی آج صبح تو کتنے خوش و خرم چہرے نظر آ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے. انہوں نے اپنی آنکھیں بھی صاف کی ہیں، چندھیا رہی تھیں روشنی کی وجہ سے، جو سی ایم شپ کی روشنی تھی نا اس کی وجہ سے چندھیا رہی تھیں. اور پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کتنے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں. مونس الہی صاحب، انہوں نے فوراً یہ کارڈ پکڑا اور اوکے کیا اور سیدھے بنی گالا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس پہنچے. پھر ان کے سامنے عثمان بزدار صاحب نے اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ کے دیا وزیر اعظم عمران خان کو، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو دکھایا گیا کہ جناب یہ لیں، یہ ہے ہماری طرف سے گارنٹی. اب گورنر آپ کے لیکن ابھی تک وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ گورنر صاحب کے پاس نہیں پہنچا، حالانکہ گورنر صاحب بھی اسلام آباد ہیں. ہاں تو وہ ان کو آفس ان کو بھیجنا ہوتا ہے نا، ان کو بائی ہینڈ تھوڑی دینا ہوتا ہے چودھری صاحب. نہیں، وہ کسی کو وقت بھی گورنر کو دینا ہے نا. ہاں جی، تو گورنر آفس انہوں نے ہو سکتا ہے فیکس کر دیا ہو. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی کھیل درمیان میں پھنسا ہوا ہے؟ نہیں، کھیل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ اگلا پروسیس نہیں ہوا. جب گورنر کے پاس استعفیٰ جائے گا وہ اس کی نوٹیفکیشن کریں گے اور پھر اجلاس بلائیں گے اعتماد کا ووٹ کہ کس بندے کے پاس اکثریت ہے کہ اس کو حلف دلوایا جائے. یہ میں کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز. پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں
हर लम्हा बाखबर।